قرآن مجید کا 11واں سورہ سورہ ہود۔ سورہ ہود کے متعلق چند مختصر نکات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 11واں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 52واں سورہ ہے۔ یہ سورہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ علیہ السلام کی وفات کے بعد مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس لیے اس سورے میں شروع سے ہی ایسے مضامین ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کی تسلی و دلجوئی کا باعث ہیں۔ اس سورے میں چونکہ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورہ ہود کہتے ہیں، اور ہود خدا کے رسولوں میں سے ایک رسول کا نام ہے۔ روایات کے مطابق آیت نمبر 3 میں صاحب فضل سے مراد حضرت علی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہیں۔ روایات ائمہ کے مطابق آیت نمبر 17 میں بینہ یعنی اللہ کی نشانی سے مراد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور شاہد یعنی گواہ سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ آیت نمبر 41 سے 43 تک کے مطابق اللہ کے غضب سے نجات کے لیے نجات کی کشتی میں سوار ہونا ضروری ہے، کیونکہ نبی کے ساتھ رشتہ داری نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہوا، کیونکہ وہ نجات کا ذریعہ نبی کے بجائے پہاڑ کو سمجھتا رہا۔ آیت نمبر 71 سے 73 تک میں کئی دیگر انبیاء کے ساتھ حضرت اسحاق کا ذکر ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، اور آپ کی ولادت کی بشارت حضرت ابراہیم کے بڑھاپے میں دی گئی، جبکہ حضرت اسحاق کی والدہ حضرت سارہ بھی بانجھ اور بوڑھی ہو چکی تھی۔ جب حضرت سارہ نے یہ خوشخبری سنی تو تعجب کا اظہار کیا۔ آیت نمبر 80 کی تعویل میں قوت سے امام مہدی علیہ السلام اور رکن شدید سے ان کے 313 انصار کو مراد لیا گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جناب لوط کی آرزو تھی کہ کاش میرے پاس اس قسم کے انصار ہوتے تو میں ہر قیمت پر معاشرے میں فساد کی روک تھام کر دیتا۔ آیت نمبر 84 سے 95 تک میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قوم کو توحید کی طرف دعوت دینا، ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کرنا، قوم کا حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑانا، اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات اور ظالموں کی ہلاکت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ان آیات میں اہم بات یہ بیان ہوئی ہے کہ جو شخص حق کی طرف دعوت دینے والا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پر پہلے خود عمل کرے۔ جو شخص کسی مشکل میں گرفتار ہو، وہ اس سورے کو 13 مرتبہ پڑھے تو اس کی مشکل دور ہو جائے گی۔